قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. یہ سورۃ الجن کی 13 نمبر کی آیت کریمہ ہے. اللہ تعالی کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے، اور یہ کہ جب ہم نے یعنی جناتوں نے قرآن کی شکل میں ہدایت کی بات سن لی تو ہم اس پر ایمان لے آئے. لہذا جو شخص بھی اپنے رب پر ایمان لے آئے گا تو اس کو کسی قسم کی کمی یعنی نقصان کا ڈر نہیں ہوگا، اور نہ کسی زبردستی یا زیادتی کا ڈر ہوگا. وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا. اور یہ کہ ہم میں سے کچھ تو مسلمان ہو گئے ہیں اور ہم میں سے کچھ تو ابھی بھی ظالم ہیں یعنی بے ایمان ہیں. سو جو مسلمان ہو گئے تھے انہوں نے تو نیک راستہ تلاش کر لیا، نیکی کا راستہ اپنا لیا. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. اور وہ لوگ جو ظالم ہیں سو وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے یعنی جہنم میں جلائے جائیں گے. وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا. اور اے نبی تم یہ بھی کہو کہ مجھ پر یہ وحی آئی ہے کہ اگر وہ لوگ ہدایت کے راستے پر سیدھے رہتے، جم کے رہتے، تو ہم ان کو وافر پانی سے سیراب کرتے یعنی رحمتوں والی بارش سے نواز دیتے. لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا. تاکہ اس میں ہم ان کو آزمائیں. اور جو شخص بھی اپنے رب کی یاد سے منہ پھرائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو چڑھتے عذاب میں ڈال دیں گے. اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے کہ کون اللہ کی نعمت پر شکر کرتا ہے، کون ناشکری کرتا ہے. اور صعدا ایسا عذاب جس میں پریشانی اور مصیبتوں کی اونچائیوں پر، بلندیوں پر چڑھتے ہی رہنا پڑے. اسی طریقے سے تکلیف بھرے ہوئے عذاب کو بھی سعادہ کہتے ہیں. جہنم کے ایک پہاڑ کا نام بھی سعادہ ہے.
وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور مجھے یہ بھی وحی کی گئی کہ مسجدیں اللہ تعالی ہی کے لیے خاص ہیں، سو ان میں اللہ تعالی کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کرو۔ پوری زمین اللہ تعالی کی ہے، اللہ تعالیٰ کی زمین پر اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت نہیں کرنی چاہیے، خاص کر مسجد، اس میں تو غیر اللہ کی عبادت کا خیال بھی نہیں آنا چاہیے۔ مسجدوں کو غیر اسلامی رسومات سے بھی بچا کے رکھنا چاہیے، یعنی جو کام اسلامی نہیں ہیں ایسے کاموں سے مسجدوں کو پاک رکھنا چاہیے۔ دوسرا یہ بھی ترجمہ ہے کہ تمام سجدے تو اللہ تعالی ہی کا حق ہے، یعنی انسان کے بدن کے ہر عضو سے صرف اللہ کی فرما برداری ظاہر ہوئے، سو تم اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو مت پکارو۔ یہ 18 تک جو ہے آیت ہوئی سورۃ الجن کی۔ گزشتہ کل سے کچھ اہم باتیں اس سلسلے کے اندر چل رہی ہے، مزید کچھ اور باتیں بھی اس سلسلے میں دھیان سے سمجھ لینی چاہیے۔ لوگوں نے جناتوں کے بارے میں غلط جو ہے خیال بنائے، خاص طور پر جناتوں کے اندر جو طوفانی ہوتے ہیں، شرارتی ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں، بے ایمان ہوتے ہیں، ان کے بارے میں اس کی الگ الگ صورتیں تھی۔ ایک شکل دیکھو، کوئی آدمی بیمار ہو گیا تو اس زمانے میں بھی آج بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جنات کی بری نظر کا اثر ہے، جنات کی جھپٹ لگ گئی ہے، جنات اس کو لگ گیا ہے، لہذا جناتوں کے لیے کھانا تیار کرو، خوشبو والی چیزیں تیار کرو، اور جس جگہ کے بارے میں ایسا خیال ہو کہ یہاں جنات آئیں گے تو ایسی جگہ کے اوپر لے جا کر کے رکھ دو، گویا ایک رشوت ہوئی کہ جناتوں کو رشوت دی تاکہ جنات شفا دے دے۔ یہ بالکل سراسر جو ہے غلط اور نامناسب طریقہ ہے۔ آج بھی لوگ ایسے کام کرتے ہیں، 4 راستے کے اوپر، چوراہے کے اوپر، پھر اسی طریقے سے گاؤں کے باہر کسی بڑ کے درخت کے نیچے ایسی جگہیں بنی رہتی ہے، وہاں جا کر کے کوئی بکرے کی کلیجی اور تلی وغیرہ جو پوری ڈیچ ہوتی ہے اس پر کچھ منتر کر کے رکھ کے آتے ہیں، بعض لوگ کچھ اور چیزیں رکھتے ہیں۔ دوسری شکل، کوئی مشکل اور تکلیف والا موقع آیا، کوئی الجھن آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، تو جنات کے نام کے وظیفے کو پڑھتے ہیں، اس کا جپ کرتے ہیں، منتر کرتے ہیں کہ بھئی 1000 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھو تو اپنی یہ تکلیف خوش ہو جائے گی، جنات بابا راضی ہو جائیں گے اور ہماری تکلیف دور کر دیں گے۔ اور اس کے لیے جناتوں کی بنائی ہوئی شکل، صورت، بت، مورتیاں، اس کی بھی عبادت کرتے ہیں۔ آپ دیکھو باقاعدہ جینا لئی ہوتے ہیں، جینا لئی خاص قسم کی بندگی کرنے کی جگہ ہوتی ہے جینوں کی، جینا لئی، وہاں لوگ جاتے ہیں، یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ نمبر 3، بعض لوگ بھوشیہ کی، مستقبل کی بات معلوم کرنے کے لیے کاہنوں کے پاس جاتے ہیں، جیوتشوں کے پاس جاتے ہیں، اور وہ لوگ اپنے پالے ہوئے یا اپنے دوست یا اپنے تابع کیے ہوئے
جینوں کو حاضر کرتے ہیں، لوبان جلا کر کے، خاص قسم کی راگ اور آواز کر کے، اور پھر یوں پوچھتے ہیں کہ بھئی اس کے اوپر کیا ہوا ہے بتلاؤ، ان کو کیا ہوا ہے یہ بتلاؤ، اور جو ہے غیب کی کوئی بات ان سے پوچھتے ہیں، کوئی جو ہے بھوشیہ کی باتیں پوچھتے ہیں، اس طرح کے سوالات کرتے ہیں۔ چوتھی شکل یہ ہوتی ہے کہ پرانے زمانے کے اندر آج کی طرح سفر نہیں ہوتے تھے، اب تو یہ حالات ایسے آئے کہ پرانے زمانے کے سفر کی یاد زندہ ہو گئی، تازہ ہو گئی۔ پرانے زمانے میں لوگ چل کے دور دور ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک شہر سے دوسرے شہر کا سفر کرتے تھے، اونٹ پر بیٹھ کے سفر کرتے تھے، گھوڑے پر بیٹھ کے سفر کرتے تھے، کھچر پر بیٹھ کے سفر کرتے تھے۔ اب سفر کرتے کرتے رات ہو گئی یا دوپہر میں تھک گئے تو جنگل میں رکے، پہاڑ پر رکے تو زور سے آواز لگاتے تھے کہ اس جنگل کا، اس پہاڑ کا، اس علاقے کا، جنات کا، بھوت کا، ڈاکن کا جو سردار ہووے، رئیس ہووے، سرپنچ ہووے، کنگ ہووے، میں اس کی مدد چاہتا ہوں کہ وہ میری حفاظت کرے، میں اس کی حفاظت چاہتا ہوں۔ اس طریقے سے جناتوں کی سفر کے درمیان کے اندر مدد مانگتے تھے، یہ بھی ایک طریقہ تھا۔ یہ سب طریقے جو ہے صحیح نہیں ہیں، سراسر سراپا غلط طریقے ہیں۔ اس میں سے میں آپ کو ایک قصہ سناؤں جو ایک صحابی کے ایمان لانے کا ذریعہ بنا۔ عجیب قصہ ہے۔ ایک مشہور صحابی ہے رافع ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ کہتے ہیں اسلام لانے سے پہلے میں جنگل میں سفر کر رہا تھا، اچانک مجھے نیند آ گئی اور میں اونٹنی پر سفر کر رہا تھا، تو میں نے اونٹنی رکوا دی، اونٹنی سے نیچے اترا اور سو گیا۔ اور سونے سے پہلے میں نے اس زمانے کے رواج کے مطابق ایک کام کیا، میں نے زور سے آواز لگائی، انی اعوذ بعظیم ھذا الوادی من الجن، اس جنگل کے جنات کے سردار سے میں حفاظت چاہتا ہوں کہ وہ میری حفاظت کرے، یعنی میں جناتوں کے سردار کی مدد مانگتا ہوں کہ وہ اپنی پوری قوم کو، پورے خاندان کو آرڈر دے دے کہ وہ میری حفاظت کرے، مجھے چھیڑے نہیں، مجھے پریشان نہ کرے، مجھے اطمینان سے آج یہاں جنگل میں رکنے دے۔ اور میں سو گیا تو میں نے ایک خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ ایسے ڈراؤنے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، اور شیطان بھی نافرمان کافر جنات کی قسم ہے۔ تو کہا کہ گندے خواب آتے ہیں شیطانوں جناتوں کی طرف سے۔ خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی میرے پاس آیا، اس کے ہاتھ میں ایک ہتھیار ہے، اس نے میری اونٹنی کے سینے کے اوپر رکھا۔ اب ظاہر ہے کہ اونٹنی کے سینے کے اوپر ہتھیار رکھے اور اونٹنی کا سینہ چیر ڈالے تو اونٹنی مر جاوے تو سفر کرنا مشکل ہو جاوے، پھر سفر ہی نہیں ہو سکتا، آدمی چل چل کے تھک جاوے، اور یہ تو جنگل کا سفر ہے۔ تو کہا میں گھبرا گیا اور میں اٹھا، اور میں نے دائیں بائیں جمڑے ڈابے سب طرف دیکھا، کچھ نہیں۔ تو میرے دل میں آیا کہ یہ شیطان کی طرف سے خواب خیال ہے، کوئی خواب نہیں ہے۔ پھر میں سو گیا تو دوسری مرتبہ ایسا ہی خواب میں نے دیکھا
پھر میں اٹھا نیند میں سے اور دیکھا کہ خواب میں یوں دیکھا کہ وہی آدمی آیا ہاتھ میں ہتھیار لے کر، اور اس نے ہتھیار میری اونٹنی کے سینے کے اوپر رکھ دیا. ابھی اونٹنی کو مار ڈالے گا، چیر ڈالے گا، پھاڑ ڈالے گا. میں نے دیکھا تو میں گھبرا کے اٹھا اور میری اونٹنی کے چاروں طرف دیکھا تو کچھ نہیں، لیکن اونٹنی میری کانپ رہی تھی، دھوج رہی تھی، پوری دھوج رہی تھی. پھر میں اپنی جگہ جا کر سو گیا. تیسری مرتبہ میں نے خواب دیکھا، وہی ڈراؤنا خواب. بیدار ہو گیا، جاگ گیا. کوئی آدمی اونٹنی کے پاس نہیں، لیکن اونٹنی تڑپ رہی ہے، ابھی مر جائے گی. اور دیکھا کہ ایک نوجوان ہے، اس کے ہاتھ میں ایک ہتھیار ہے. جو خواب میں دیکھ رہا تھا وہی نوجوان، اور وہ ہتھیار لے کر کے آیا میرے پاس، اور وہ اونٹنی پر حملہ کرنا چاہتا تھا. اتنے میں ایک بڈھا آدمی آیا، اور اس بڈھے آدمی نے اس نوجوان کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ کیوں اس کی اونٹنی کو مارتا ہے، کیوں اس کی اونٹنی کو مارتا ہے، کیوں اس کی اونٹنی کو مارتا ہے. اتنے میں 3 جانور آئے دوسرے، گور کھر، ایک خاص قسم کے جانور ہے. تو اس بڈھے نے یوں کہا اس نوجوان کو کہ یہ 3 جانور آئے، اس میں سے تجھے جو پسند ہے وہ لے لے، لیکن اس کی اونٹنی کو نہیں مارنے کا، ورنہ یہ بیچارہ جنگل میں کہاں جائے گا. تو اس نے وہ 3 گور کھر جانور جو تھے اس میں سے ایک جانور لے لیا اور چلا گیا. پھر اس بڈھے نے حضرت رافع ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، اے بے وقوف، جب تو کسی جنگل میں جائے اور جنات اور شیطان کا خطرہ ہو تو یوں بولو، اعوذ باللہ رب محمد من حول ھذا الوادی، یعنی اب سے یوں بولا کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب اللہ سے میں حفاظت چاہتا ہوں. اس جنگل کے اندر جتنی ڈر کی تکلیف کی چیز ہے اس سے میں حفاظت چاہتا ہوں. اور سن لو، وہ زمانہ اب چلا گیا کہ تم جنگل کے جناتوں کے سردار سے حفاظت مانگتے تھے، وہ زمانہ چلا گیا. یہ حضرت رافع کہتے ہیں کہ میں حضور کو جانتا نہیں تھا، پہلی مرتبہ حضور کا نام سنا تو میں نے اس بڈھے کو کہا کہ یہ محمد کون ہے؟ تو اس نے کہا عربستان کے ایک نبی ہے، دنیا کے پشچم پورو کہیں کے رہنے والے نہیں ہیں، یہ عربستان کے نبی ہے، اور پیر یعنی سوموار کے دن اللہ نے ان کو علل اعلان نبی بنایا ہے. تو حضرت رافع کہتے ہیں کہ میں نے اس بڈھے کو پوچھا کہ وہ نبی کہاں رہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا وہ یثرب میں رہتے ہیں، کھجوروں والے شہر میں. یعنی حضور اس دن مدینہ پہنچے تھے یوں، اور مدینہ میں آپ کی جو ہے تشریف آوری ہوئی ہے مطلب. تو کہا میں صبح ہوئی تو میں نے مدینہ کا سفر کیا، اور جیسے میں مدینہ منورہ پہنچا تو میں نے اپنا پورا قصہ حضور کو سنانے کا ارادہ کیا، لیکن حضور نے مجھے سیدھے اسلام کی دعوت دی اور حضور نے خود مجھے پورا واقعہ سنا دیا. اس سے یقین ہو گیا کہ آپ اللہ کے نبی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود حضور کو یہ واقعہ سنا دیا تھا وحی کے ذریعے سے، اور حضور کو جو ہے اس واقعے کی خبر ہو چکی تھی اللہ کے یہاں سے. تو پرانے زمانے کے اندر اس طرح کی چیزیں بہت ہوتی تھی، اب بھی ہوتی ہے. لوگ جنات سے، شیطان سے مدد مانگتے ہیں. تو کہا کہ میں نے حضور کی زبان سے یہ بات سنی، اور جنگل میں وہ بوڑھا آدمی اور وہ نوجوان ہتھیار والا ملا تھا، تو اب میں نے حضور کے ہاتھ پر ایمان قبول کر لیا اور میں صحابی وہ بن گئے. ایک دوسرے صحابی کا قصہ سناؤں.
حضرت کروم ابن سائب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ابا بھی صحابی تھے، روایت نقل کرتے ہیں۔ ان کے ابا جان حضرت سائب ایک مرتبہ سفر میں نکلے، ایک عجیب چیز دیکھی انہوں نے سفر میں کہ جنگل میں ایک آدمی بکری چرا رہا ہے، اتنے میں ایک بھیڑیا آیا، ورو ریچھ آ گیا اور اس نے بکریوں پر اٹیک کیا اور بکری کو اٹھا کے بھاگا وہ۔ تو بکری کو جو چرانے والا تھا اس نے ایک جنات کا نام لے کے آواز دی، اے فلانے جنات تو جلدی آ، یہ بھیڑیا یہ ورو ریچھ میری بکری کو لے کے جا رہا ہے، یوں آواز لگائی۔ تو آواز لگاتے ہی ایک غیبی آواز آئی، اور وہ غیبی آواز ایسی تھی کہ بولنے والا کون ہے وہ پتہ نہیں چلتا تھا۔ کیا غیبی آواز آئی کہ بھیڑیے اے ورو اے ریچھ اس کی بکری کو چھوڑ دے۔ تو کہا یہ غیبی آواز آئی نے تو بھیڑیے نے اسی وقت بکری کو چھوڑ دیا، بلکہ بکری کو جہاں سے لے گیا تھا وہاں واپس پہنچا دیا۔ عجیب۔ تو یہ اس نے جنات سے مدد مانگی اور جنات نے اس کی مدد کی۔ اس طرح کا دھندا پرانے زمانے میں چلتا تھا، لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کہ آپ کے آنے سے انسان جناتوں کی غلامی سے نکل گئے، انسان انسانوں کی غلامی سے نکال گئے اور اللہ کی عبادت کرنے والے بن گئے۔ تو اب جناتوں سے لوگ مدد مانگتے تھے تو جناتوں کو مغز میں دماغ میں کیا آیا، ارے یہ انسان جو ہمارے جیسے محتاج ہے ان کو بھی اپنے کاموں میں ہماری ضرورت پڑتی ہے، اللہ کی طرف سے آنے والی بلا آفت کو دور کرنے میں ہماری مدد کی ضرورت پڑتی ہے، تو ہم بھی اللہ تعالی کی اس جگت میں اس دنیا میں اللہ کے نعوذ باللہ پارٹنر ہے، ہمارا بھی کچھ چلتا ہے۔ ایسا وہ لوگ سمجھنے لگے، اور یہ بھی سمجھنے لگے بعض جنات کہ ہم اللہ کی اولاد ہے، ایسا بھی سمجھنے لگے، یا اللہ تعالی کے ولی عہد ہے، پرنس ہے، ہم راجکنور ہے کہ اللہ کے بہت سارے کام ہم لوگ سنبھالے اور اللہ نے بہت سارے کام ہم کو سونپ دیے، بہت سارے کاموں کا پاور اللہ نے ہم کو دے رکھا ہے۔ ایسی بات جنات سمجھنے لگے۔ یہ ہے فزادوہم رہقا، جناتوں کا تکبر اور غرور زیادہ ہو گیا۔ اسی لیے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ جناتوں سے مدد مانگنا کسی طریقے سے پر بھی ہو نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، دفع مضرت یعنی بعض تکلیفیں آ جاتی ہے، بعض آسیبی سحر کہلاتے ہیں، یعنی ایسا جادو جو جنات کی مدد سے کیا جاتا ہے، شیطان کی مدد سے کیا جاتا ہے، تو اس جادو کو کاٹنے میں دوسرے نیک جناتوں کی مدد لینی پڑتی ہے، اور اس میں شریعت کے خلاف حرام کوئی کام نہیں کرنا پڑتا۔ تو یہ دفع مضرت، تکلیف کو دور کرنے کے لیے صحیح شرعی طریقے سے یہ کر سکتے ہیں، لیکن بعض اللہ کے نیک بندوں نے بہت سارے اعمال لکھے ہیں، ان اعمال کو کریں گے تو جہاں جنات کا ڈر ہو حفاظت ہو جائے گی۔ بعض حضرات لکھتے ہیں نمبر 1 عمل، پہلا عمل سنو، اللہ تعالیٰ کے جو پیارے پیارے نام ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے پیارے پیارے نام وہ پڑھو اور دعا کرو تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جناتوں سے شرارتوں سے حفاظت کریں گے۔ نمبر 2 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔
اے اللہ میں شیطان مردود سے آپ کی حفاظت مانگتا ہوں، شیطان کے گندے گندے وسوسے اور چھیڑ چھاڑ سے میں حفاظت مانگتا ہوں، شیطان میرے پاس آ جاوے اس سے میں آپ کی حفاظت مانگتا ہوں، یہ بھی پڑھو۔ نمبر 3 قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، اور قرآن میں آئی ہوئی آیتیں پڑھا کرو، جس کا طریقہ میں نے سورہ قل هو اللہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس کی تفسیر میں آپ کو اسی لاک ڈاؤن کے زمانے میں بتلا دیا تھا، وہ تفسیر میں پڑھ دیکھ لو۔ نمبر 4 اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ بھی پڑھا کرو، یہ بھی بہت پیاری دعا ہے۔ تو اس طرح کی دعا آدمی کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، دیکھو جنات عجیب عجیب طریقے سے دھوکہ دیتے ہیں۔ شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ بعض بزرگوں کی پاک روح ظاہر کرنے کے ٹائٹل سے بھی شیطان دھوکہ دیتے ہیں۔ یعنی کوئی شیطان خبیث جن آ کے کہے گا کہ میں فلاں بزرگ کتب ابدال جو اتنے سال پہلے انتقال کر گئے، میں ان کی روح ہوں، تیرے پاس آیا ہوں۔ اب اس بزرگ کی روح کا نام سن کر کے آدمی جلدی جو ہے دھوکے میں آ جاتا ہے، انکار نہیں کرتا، پھر دھیرے 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 جب اس کے پورے تابع ہو جاتا ہے تو پھر وہ شرک کے دندے میں پڑ جاتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ہی ہم لوگوں کو ایسے فتنوں سے بچایا کرے، حفاظت کے اندر رکھے اللہ تعالیٰ۔ یہ بہت سمجھنے کی چیز ہے باریکی کے ساتھ۔ جناتوں کی عمر بھی بہت لمبی لمبی ہوتی ہے۔ حضرت سہل ابن عبداللہ نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک مرتبہ ایک بڈھے جنات کو دیکھا۔ یہ تفسیر مظہری میں بھی موجود ہے، تفسیر معارف القرآن میں بھی موجود ہے کہ وہ کعبہ کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کے بدن کے اوپر اون کا جبہ پہنا ہوا ہے، اور وہ جبے میں بڑی چمک تھی، بڑی رونق تھی۔ نماز جب پوری ہوئی تو حضرت سہل ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو سلام کیا، انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا اور پوچھا کہ تمہارے جبے میں بہت چمک چمک ہے، یہ کیسی ہے؟ تو اس آدمی نے کہا، وہ جنات تھے، کہ یہ جبہ 700 سال سے میرے بدن پر ہے، اور اسی جبے میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کی، اسی جبے میں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اور میں ان جناتوں میں سے ہوں جن کے بارے میں اللہ نے سورۃ الجن اتاری تھی، میں ان جناتوں میں سے ہوں، ایسا کہا۔ اس لیے میرے اس جبے کے اوپر نورانیت ہے، برکت ہے، روشنی ہے۔ سبحان اللہ، جناتوں کی عمر بہت لمبی لمبی ہوا کرتی ہے انسانوں کی عمر کے مقابلے کے اندر۔ اب سے کچھ سال پہلے دنیا کے اندر صحابی جن موجود تھے، اس وقت ہے کہ نہیں واللہ عالم، مجھے معلوم نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ایک عامل صاحب کہ ان کے بدن کے اوپر جنات حاضر تھا، ایسا مجھے کہا۔ ایک دعوت میں ہم کو بلایا گیا تھا، تو ایک عامل صاحب آئے ہوئے تھے، بڑے عامل صاحب، تو ان کے اوپر جنات کی اس وقت حاضری تھی۔ اور ایک مدرسے کے بڑے شیخ الحدیث صاحب تھے، جو ایک مشہور بزرگ کے خلیفہ بھی ہے، انہوں نے کہا کہ ان کے جنات صحابی ہے جو ان پر آتے ہیں۔ تو اس شیخ الحدیث صاحب بڑے بزرگ صاحب نسبت آدمی کی بات میں نے مان لی کہ چلو ملاقات کر لے گئے۔ وہ لے گئے، مجھے مصافحہ کر لیا، ان پر حاضری تھی تو حاضری عامل پر تھی، اور اس عامل کے ہاتھ سے مصافحہ کیا ہم نے، اور کہا اس وقت ان کے اوپر صحابی جن کی حاضری ہے۔ بہرحال بڑے عالم تھے، اللہ والے، شیخ الحدیث تھے، اس لیے میں نے بات مان لی۔
مصافحہ کر لیا. تو اس وقت وہ زندہ ہے کہ نہیں ہے مجھے معلوم نہیں ہے. بہرحال تو ان کی عمر بڑی لمبی لمبی ہوا کرتی ہے. دیکھو ایک بات بیچ میں اور بھی یاد رکھنا کہ پہلے یہ جو جنات آسمانوں کے اوپر جاتے تھے اور اب جو یہ جانے لگے تو ان کو آگ کا انگارہ مارا جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے قرآن کے اترنے سے پہلے بھی آسمان سے آگ کے انگارے یعنی تارے گرتے ہوئے نظر آتے تھے. ایسا نہیں کہ حضور کے بعد یہ شروع ہوا، پہلے بھی نظر آتے تھے لیکن بہت کم. قرآن جب سے اترنا شروع ہوا تب سے یہ تاروں کا گرنا دنیا میں زیادہ نظر آنے لگا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ جو تارے گرتے نظر آتے تھے وہ کسی دوسرے مقصد سے تھے، اور اب یہ شیطانوں کو جناتوں کو بھی مارے جاتے ہیں اور دوسرے مقصد سے بھی اب بھی یہ تارے گرتے ہوئے ہم کو نظر آتے ہیں. یہ سلسلہ آج بھی دنیا کے اندر ہو رہا ہے. تو عجیب عجیب ان کی جو ہے داستان ہے. پھر ایک بات یاد رکھنا، جناتوں کے اندر جو الگ الگ مذہب اور دھرم کے لوگ ہیں تو انسانوں کے اندر جو ان کے مذہب اور دھرم کے لوگ ہوتے ہیں ان کو ایسی خبر پہنچاتے ہیں. جیسے اگر کوئی جنات یہودی ہے تو انسانوں میں جو یہودی ہے ان کو وہ لوگ میسج اور خبر پہنچاتے ہیں. جناتوں میں جو عیسائی ہے وہ انسانوں میں جو عیسائی ہے ان کو کچھ باتیں پہنچاتے ہیں اور گمراہ کرتے ہیں اور بڑی ہوشیاری سے بڑی چالاکی کی چیزیں دکھلاتے ہیں اور ان کو گمراہ کر کے رکھتے ہیں. عجیب، یعنی ان کو گمراہ کرنے کے لیے وہ جو شیطان جنات ہوتے ہیں وہ عجیب عجیب چیزیں اپنے مذہب والوں کو دکھلاتے ہیں تاکہ ان کو یقین ہو جاوے کہ ہمارا دھرم سچا ہے. اس پر ایک قصہ میں آپ کو سناؤں جو سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے خود کا، اور آج بھی دنیا میں ایسا ہوتا ہے. اسی لیے یہ حدیث کی کتابوں کے اندر آیا ہوا قصہ میں آپ کو سناتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اسلام لانے سے پہلے کا زمانہ میں ایک دن بتوں کے پاس بیٹھا ہوا تھا، مورتیوں کے پاس مکہ میں. اتنے میں ایک آدمی آیا، گائے کا بچہ یعنی جس کو بچڑا بچڑی کہتے ہیں وہ لے کر کے آیا، اور وہ آنے والا اس گائے کے بچے کو بتوں کے اوپر بلیدان چڑھانا چاہتا تھا، اس کو ذبح کرنا چاہتا تھا. جیسے اس نے وہ بچڑے بچڑی کو بت کے سامنے ذبح کیا تو بت کے اندر سے ایک آواز نکلی. دھیان سے سنو، بت کے اندر سے مورتی میں سے آواز نکلی. کبھی ایسی آواز نہیں سنی تھی، اور وہ آواز سنی تھی کیا؟ یا جلیح امر نجیح رجل یسیح یقول لا الہ الا اللہ. اے طاقت والے آدمی، ایک ایسا کام ظاہر ہوا ہے جس کے اندر فائدے کی باتیں ہیں. دیکھو ایک نجات کی باتیں ہیں، کامیابی کی باتیں ہیں، اور وہ آدمی پکار رہے ہیں لا الہ الا اللہ. بس وہ بت اور مورتی میں سے آواز نکلی تو سب بھاگے وہاں سے. کہ حضرت عمر تھے، ایمان لانے سے پہلے بھی بڑے ہمت والے تھے، تو کہ میں وہاں کھڑا رہا کہ دیکھو یہ آواز کس کی ہے. دوسری مرتبہ بھی آواز نکلی اور ہم نے سنی، تیسری مرتبہ بھی آواز نکلی اور سنی. مجھے بہت حیرانی ہوئی کہ یہ کیا چیز ہے. تب لوگوں نے بتلایا کہ مکۃ المکرمہ کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہو گئے
اور لوگوں کو کلمہ لا الہ الا اللہ کی بات سکھلا رہے ہیں۔ تو اب دیکھو بت میں سے جو آواز نکلی نا تو اندر کوئی شیطان چھپا ہوا بیٹھا ہے، شریر جن چھپا ہوا بیٹھا ہے۔ اب اس کی زبان سے اللہ نے یہ اعلان کرایا کہ دیکھو اب نبی آ گئے، جاؤ نبی کی اطاعت کرو، نبی کی بات مانو، اللہ پر ایمان لاؤ، اب یہ بت پرستی چھوڑو۔ تو بعض مرتبہ ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں نا، یاد رکھنا یہ بت میں، مورتیوں میں کوئی شیطان، کوئی جن چھپا ہوا رہتا ہے اور وہ اس طرح کی آواز لگاتا ہے۔ اس طرح کے اور واقعات بھی روایتوں کے اندر موجود ہے۔ میں اسی ایک قصے کے اوپر جو ہے یہاں رکتا ہوں، ورنہ ایسے بہت سارے قصے ہیں حدیث کی کتابوں میں، تفسیر کی کتابوں میں عجیب و غریب واقعات موجود ہیں۔ ایک اور حدیث سنا دوں میں اس سلسلے کے اندر۔ کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے کی بات کہ مدینہ منورہ میں ایک عورت تھی، ایک جنات کے ساتھ اس کا افیئر چلتا تھا۔ دیکھو انسان میں، مرد عورت میں افیئر، لفڑے لو چلتے ہیں، تو ایک جنات کا ایک مدینہ کی عورت سے لفڑا چل رہا تھا، اور وہ جنات رات میں آتا تھا پرندے کی شکل میں اور اس کے گھر کی دیوار پہ آ کے بیٹھ جاتا۔ جب سب گھر والے سو جاوے تو انسان کی شکل بن کر عورت کے پاس آتا تھا اور زنا کرتا تھا۔ ایسے قصے آج بھی ہوتے ہیں، جنات کا انسان عورت کے ساتھ ناجائز تعلق، زنا وغیرہ آج بھی ہوتا ہے۔ پھر وہ جنات آتا تھا، وہ بند ہو گیا۔ بہت دن کے بعد وہ آیا پرندے کی شکل میں، دیوار پر بیٹھا، تو اس عورت نے پہچان لیا کہ او ہو یہ تو میرا فرینڈ آ گیا، بوائے فرینڈ۔ تو اس نے پوچھا کہ اتنے دنوں سے تو کہاں جا رہا تھا، کیوں نہیں آتا تھا؟ تو اس نے کہا کہ اب میں تیرے ساتھ غلط کام زنا نہیں کروں گا، اب آج سے تو میری امید چھوڑ دے، اس لیے کہ مکہ شریف میں ایک پیغمبر پیدا ہوئے ہیں اور اس پیغمبر نے زنا کے حرام ہونے کا اعلان کر دیا ہے، اسی لیے میں اب تیرے ساتھ کوئی غلط کام نہیں کروں گا۔ سبحان اللہ، دیکھو کیسی عجیب بات، کتنا عجیب قصہ۔ ایک اور قصہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سناؤں میں آپ کو۔ تاجر تھے بہت بڑے حضرت عثمان، ملک شام گئے، سیریا۔ تو وہاں شام میں ایک عورت رہتی تھی، بہت بڑی، وہ کاہنہ تھی، جنات پالنے والی، اور مشہور تھا کہ یہ بڑی ماہر جوتش ہے۔ اس کی ملاقات کے لیے گئے اور سفر کی سب باتیں پوچھی اس کو۔ تو عورت کیا کہنے لگی کہ دیکھو آج تک تو میں لوگوں کو سب باتیں بتلاتی تھی، لیکن اب میں کچھ نہیں بتلا پا رہی ہوں۔ پہلے لوگ میرے پاس آتے تھے، میں گیپ کی باتیں، بھوشیہ کی باتیں، حال کی باتیں، ورتمان کال کی باتیں بتاتی تھی، لیکن اب نہیں بتا پا رہی ہوں، مجھے کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس لیے کہ جس جن سے، جنات سے میری دوستی تھی، میں اس کو پوچھتا تھا اور پوچھتی تھی اور وہ میں لوگوں کو بتاتی تھی، وہ جنات اب مجھے بتاتا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ میرا دوست جنات ایک دن آیا میرے پاس، میرے دروازے پر کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کے کہنے لگا بس یہ آج آخری ملاقات ہے، لاسٹ ملاقات، اب میں کبھی نہیں آؤں گا۔ تو میں نے اس جنات کو پوچھا کیوں نہیں آئے گا؟ تو اس جنات نے مجھے کیا کہا؟ خرج احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
جاء امر لا یطاق، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب ظاہر ہو گئے اور وہ ایسی دین کی بات لے کر آئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اب مقابلہ نہیں کر سکتا، لہذا اب میں تجھے کوئی غیب کی خبر نہیں سناؤں گا۔ یہ کہہ کر کے وہ جنات ہمیشہ کے لیے میرے پاس سے چلا گیا اور اب میرے پاس آتا نہیں ہے۔ دیکھیے کتنی عجیب بات۔ تو اس طرح کی عجیب عجیب چیزیں پرانے زمانے کے اندر جو ہے ہوتی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی برکت سے جنات جو آسمانوں کے اوپر سننے کے لیے جاتے تھے اور آ کر کے اپنے خبریں لوگوں کو سناتے تھے، وہ سب بند ہو گیا۔ یہاں ایک ڈینجر اور امپورٹنٹ بات بھی خاص طور پر میں سنا دوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ میں بہت سارے جنات مسلمان ہو گئے ہیں، اب تم میں سے کوئی آدمی سانپ دیکھے، بہت دھیان سے یہ حدیث سنو، سانپ دیکھے تو سانپ کو یوں کہنے کا 3 مرتبہ، اعوذ باللہ منک، میں اللہ تعالی سے تیری حفاظت مانگتا ہوں، بس 3 مرتبہ یوں کہنے کا، اس لیے کہ جنات سانپ کی شکل کے اندر بھی آتے ہیں۔ اب 3 مرتبہ کہہ لو، اور پھر بھی وہ سانپ نہ بھاگے تو مار ڈالو، اس لیے کہ اگر وہ جنات سانپ ہے تو اعوذ باللہ منک اتنا پڑھتے ہی بھاگ جائے گا، لیکن آپ نے 3 مرتبہ پڑھا اور نہیں بھاگا تو سمجھو کہ یہ سانپ ہے، اصلی سانپ، تو مار ڈالو اس کو۔ ایک عجیب قصہ آپ کو سنا کر آج کی مجلس مکمل کرتے ہیں، پھر آئندہ کل ابھی بہت اہم باتیں ہیں، سورہ جن کی تفسیر لمبی ہو رہی، لیکن چونکہ حالات کے اعتبار سے ضروری باتیں بتلانا بھی مناسب ہے۔ ایک روایت میں ایسا آیا کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، سفر میں تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، ایک کھجور کے درخت کے نیچے حضور بیٹھے ہوئے، ایک کالا سانپ بہت بڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا تو لوگوں نے چاہا کہ اس سانپ کو مار ڈالے، صحابہ نے چاہا کہ اس سانپ کو مارو، حضور کے پاس آ رہا ہے، تو حضور نے فرمایا اس سانپ کو مت چھیڑو۔ وہ سانپ حضور کے قریب آیا، دھیان سے سنو، اور اس نے اپنا منہ پھیڑ جس کو ہم کہتے ہیں حضور کے کان مبارک کے پاس لے گیا، اور ایسا لگا جیسے کوئی بات اس نے حضور کے کان مبارک میں کہی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا منہ مبارک اس کے پاس کیا اور حضور نے اس کو کچھ کہا، وہ سانپ چلا گیا، پتہ بھی نہیں چلا کہاں چلا گیا، وہ بھی دکھا بھی نہیں۔ صحابہ کہنے لگے کہ ہم نے حضور کو کہا، حضور جب وہ سانپ آپ کے کان تک آیا تو ہم کو بہت ڈر ہوا کہ کہیں آپ کو یہ کاٹے نہیں، ڈنک نہیں مارے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سانپ نہیں تھا، یہ تو جنات تھا، جنات سانپ کی شکل میں آیا، کسی جگہ سے جناتوں نے اس کو بھیجا تھا کہ وہ جنات قرآن کی کوئی سورت کی کوئی آیت بھول گئے تو پوچھنے کے لیے اس کو میرے پاس بھیجا تھا۔ وہ سانپ کی شکل میں آیا اور جو ہے
چلا گیا مجھے پوچھ کر کے، اور ہم لوگ پھر سفر میں آگے بڑھ گئے الی آخرہ القصہ۔ بہرحال اس قسم کے واقعات ہیں، لہذا میں آپ سب کو نصیحت کرتا ہوں، جب کبھی اس طرح کوئی سانپ نظر آئے تو پہلے اللہ تعالی کے نام سے اس کو واسطہ دے کر کہنے کا کہ بھائی اگر تو جنات ہے تو چلا جا، 3 مرتبہ کہہ دینے کا، پھر بھی نہ جائے تو سمجھنے کا سانپ ہے، مار ڈالنے کا۔ اللہ تعالی ہم سب کی ایسی شرارتوں سے حفاظت فرمائیں۔ کچھ اور امپورٹنٹ باتیں انشاءاللہ آئندہ کل کی مجلس کے اندر بیان کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔